تو میرے محترم بھائی اور دوستوں، اسلام جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر حضور کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کل مکہ شہر کے باہر خیموں کے بیچ میں آپ کا خیمہ تھا، دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی، آج مکہ شہر کے اندر خیموں کے بیچ میں آپ کا خیمہ ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔ وہ بدلتے تھے تو صحابہ ایسے بدلتے تھے، ان کی زندگیاں بدل اللہ کے راستے میں نکل کر پھر ایسے محنت کرنے والے ہوتے تھے۔ تو بہرحال اپنی نمازوں پر محنت کرنا، اپنی نماز میں وہ ساری وہ یقین جو دعوت دے کر سیکھا، اور وہ اللہ کا دھیان جو تلاوت کر کے ذکر کر کے سیکھا، اور وہ اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ دعوت دے کر سیکھا، اور وہ فضائل کا استحضار جو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سیکھا، اب یہ ساری چیزیں میری نماز کے آگے۔ اس کی مشق کرنا، اپنی نماز کو اچھا بنانے کی مشق کرنا۔ جب تک ہماری نماز نہیں بنے گی، کسی شعبے کے اندر بھی دین نہیں زندہ ہو۔ سب سے پہلے دین نماز میں آتا ہے۔ جب ہماری نماز صحیح نماز بن گئی، پھر ہمارے ساری زندگی کے اندر دین آ جائے گی، یہ ساری صفات پوری زندگی کے اندر آ جائیں گی۔ تو اپنی نماز پر محنت کرنا، اپنی نماز کو اچھے سے اچھا بنانا، پھر پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق علماء سے پوچھ کر اپنی عورتوں کو اپنی مستورات کو بھی مسئلے بتانا، ان کی متعلقہ چیزیں وہ اپنے خامدوں کے ذریعے مفتی صاحب سے پوچھ کر ان پر عمل کریں۔ جو چیز نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، یہ حکم ہے۔ اس لیے جاننے والوں سے ایک ساتھی 30 سال سے زکوٰۃ دے رہے تھے، ان کا بھی میں نے علماء سے پوچھا تو مجھے وہ دوبارہ دینی پڑی، ان کو صحیح نہیں دے رہا، تو پوچھ کر چلنا، اپنے علم کے مطابق نہیں چلنا چاہیے، پوچھ کر ہمیں چلنا چاہیے۔ اسی طرح اپنے ذکر پر بھی محنت، تاکہ اللہ کا دھیان ہمیں نصیب ہو۔ روز وقت مقرر کر کے اللہ کا ذکر کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، مصنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، تاکہ اللہ کا دھیان نصیب ہو۔ اللہ کا دھیان، جو عمل دھیان کے بغیر ہوگا وہ عمل کی صورت، عمل کی حقیقت نہیں، عمل کی حقیقت نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے روز وقت مقرر کر کے اللہ کا ذکر کریں گے نہیں انشاءاللہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق پر محنت ہو، اور تواضع اور عاجزی، جتنی صفات، سچ بولنا، امانت داری، دیانت داری، یہ اچھے اخلاق ہیں، ان کے اوپر اندر صبر ہو، شکر ہو، صبر اور شکر، تواضع، اخلاص، یہ اخلاق ہیں۔ اخلاق سے ہنس کر ملنے کو نہیں کہتے، بلکہ اخلاق میں یہ ساری چیزیں، دنیا کی محبت نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، مال کی محبت نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت دل میں ہو، یہ اخلاق میں سے۔ اچھے اخلاق کو اختیار کرنا، اور پھر اخلاص کہ ہر عمل صرف اللہ کے لیے، ہر عمل اللہ کے راضی کرنے کے لیے، اللہ جل شانہ کو راضی کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا متقی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اللہ گواہی دے رہے وہ سب سے بڑا متقی جو مال خرچ کرتے تھے پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ چکانا ہو خرچ کرنے میں، اس کا کسی کے احسان کی وجہ سے خرچ کر رہے ہیں نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس عالی شان رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے تھے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور میں ان کو اتنا بدلہ دیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے، کتنا دیں گے نہیں بتایا، بس اتنا دیں گے کہ وہ خوش ہو جائیں گے، اتنا بدلہ دیں گے۔ وہ تو اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں، ایک عمل کا بدلہ اللہ کے عمل کے دن لاکھوں دفعہ دیں گے، بار بار پھر کہیں گے تم نے میرے لیے سفر کیا، پھر بدلہ لے گا، پھر بلائیں گے، پھر نہ وہاں زندگی ختم ہوگی نہ بدلہ ختم ہوگا، اور ایک عمل کا بدلہ 7 آسمان زمین سے زیادہ دیں، تو اپنی شان کے مطابق دیں۔ اس لیے تو وہ ان کے والد صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ان کو کہتے تھے کہ تم غلام آزاد کرتے ہو، کمزور بلال کو، کمزور غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے تھے، کوئی مضبوط غلام تاکہ کل وہ تمہاری مدد کرے۔ تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ میں اس لیے آزاد کرتا تھا کہ میری مدد کرے، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وہ عالی شان رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ہم اس کو اتنا بدلہ دیں گے کہ وہ راضی ہو جائے۔ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو کوئی دنیا کی مخلوق تو ہمیں کیا دے سکتے، ان کے پاس کچھ ہے ہی، وہ خود ہی محتاج ہیں، اور پھر میرے محترم بھائی اور دوستوں، اپنا ماحول بدلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکل، کیونکہ ہر مسلمان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے
وہ عظیم ذمہ داری جو پہلے اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے، وہ ذمہ داری اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ پہلے انبیاء، پچھلے نبیوں میں سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، وہ ساری دنیا کے لیے کوئی بھی نبی بن کر نہیں آیا۔ ہر نبی ایک قوم کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم، ایک علاقے میں ایک قوم کے لیے نبی بن کر آتے۔ جو ان کی بات کو مان لیتا تھا وہ چمکتا تھا، جو نہیں مانتا تھا وہ ناکام ہو جاتا تھا۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا تو آپ پر پہنچ کر اللہ نے وہ ترتیب بدل دی، پچھلی ساری ترتیب بدل دی۔ آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اقوام عالم کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دنیا بھر کے انسانوں میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں والوں کے لیے رحمت اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے سارے زمانوں کے اور سارے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ قیامت کا پہلا دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن کے نبی اور رسول کی آپ، اس دن تک کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ اب عمر مبارک اتنی چھوٹی، دنیا میں 262 ملک ہیں، سارے 262 ملکوں والے آپ کی امتی، کافر امت دعوت ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ امت اجابت ہیں سارے آپ کے امتی۔ اب وہ اللہ جل شانہ نے عمر مبارک چھوڑی، پچھلے نبیوں کی عمریں بہت لمبی لمبی تھی، 1100 سال، 850 سال، اتنی لمبی لمبی عمریں۔ ایک قوم کے نبی شعیب علیہ السلام مدین بستی والوں کے، اور 850 سال، اتنی لمبی لمبی عمریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کا نبی بنایا، لیکن آپ کو عمر مبارک بہت تھوڑی تھی، اس لیے کہ شروع سے اللہ جل شانہ یہ چاہتے تھے کہ اس امت کو بھی اس محنت میں شریک کرنا ہے جو محنت اللہ پہلے نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے قیامت کے دن، ان سے اللہ جل شانہ پوچھیں گے کہ میرا پیغام امت تک پہنچایا تھا، وہ عرض کریں گے کہ پہنچایا تھا۔ ان کی امت سے پوچھیں گے میرا پیغام تم تک پہنچا تھا، تو وہ کہیں گے کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا، اگر آتا تو ہم مان لیتے۔ اب اللہ جل شانہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ کہتے ہو پیغام پہنچایا، یہ کہتے ہیں پیغام نہیں پہنچے، آپ کا گواہ کون ہے؟ تو وہ فرمائیں گے کہ امت محمدیہ میری گواہ ہے۔ تو بلاؤ امت محمدیہ کو، اس امت کو اللہ بلائیں گے، کسی مجسٹریٹ کا دربار نہیں ہوگا، رب العالمین کا دربار ہوگا، اللہ کے دربار میں یہ امت کھڑی ہو کر گواہی دے گی، نبیوں کی گواہی اللہ کے دربار میں یہ امت دے گی۔ یہ جو درجہ اس امت کو ملا ہے، یہ صرف اس عظیم ذمہ داری کی وجہ سے ملا ہے جس ذمہ داری کو اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے۔ ختم نبوت کی وجہ سے وہ ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس امت والوں کے چہروں پر نبیوں والا نور ہوگا اور ان کی کرسیاں نبیوں کی کرسیوں کے ساتھ ہوں گی۔ جو کچھ اس امت کو ملا یہ اس عظیم ذمہ داری کی وجہ سے، جو ذمہ داری اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ ہمارا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت دوہری بعثت ہے، میری بعثت دوہری بعثت ہے۔ اللہ نے میرے ساتھ میری امت کو بھی مبعوث فرمایا۔ اس لیے صحابہ جب جاتے تھے تو بادشاہوں کے پاس اور لوگوں کے پاس ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم آئے ہیں، بلکہ کہتے تھے، انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ تمہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں ڈالنے اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتیں تمہیں دکھائیں اور ظلم والے مذہبوں سے نکال کر انصاف والا اسلام دکھانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ ارسلنا بدینہ الیکم لندعوکم الیہ، اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں اللہ کی طرف بلائیں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پورا افریقہ اور پورے افریقہ میں 56 ملک ہیں
ہم سالوں میں صحابہ کے زمانے میں دین پہنچ گیا تھا. اس طرح سائبیریا اور وہاں کہاں یورپ کے علاقوں میں، اور پھر یہ سارے بربر، یہ سارے علاقے، اور یہ کشمیر تک اور چین تک، چین کے علاقوں میں یہ سارے کا سارا دین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، یہ 25 سال میں صحابہ فرانس اور پرتگال تک پہنچ گئے. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ کام ہمارے ذمہ لگایا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو لے کر ساری دنیا کے انسان تک جانا. یہ ہمارا اصل کام ہے. ہم پٹھان نہیں، ہم بلوچ نہیں، ہم پنجابی نہیں، ہم پاکستانی، ہماری اصل نسبتیں نہیں ہیں. ہماری اصل نسبت ہم محمدی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. اللہ کے دین کے پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا، اور اللہ جل شانہ کے وعدے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. کام آسان ہے اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اللہ جل شانہ کی مدد ہم کرتے اللہ ہی ہیں، کریں گے اللہ سارا. ہمیں صرف تھوڑے کمانے کے لیے اور ہمیں ترقیاں دلانے کے لیے اللہ نے یہ ذمہ داری دی. تو میرے محترم بھائی اور دوست، اب کوئی کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو کتنی افسوس کی بات، میں وزیر ہوں، میں فلاں ہوں. ایک وزیر کی کیا حیثیت، ایک بادشاہ کی کیا حیثیت. ساری دنیا کا وزیر ہو، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت ہے کیڑے جتنے بھی نہیں. اللہ جل شانہ کے ہاں قیمت تو انسان کی ایمان اور اعمال کی وجہ سے لگتی ہے، ایمان اور اعمال کی وجہ سے اس کی قیمت بنتی ہے. تو اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں جانا، ساری دنیا کے انسانوں کے پاس اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا. یہ ہماری پہلے جو ہے وہ جہاں ہماری جماعتیں باہر ملکوں میں جاتی تھی تو وہ شروع میں سب پوچھتے تھے کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، ہر ایک کے سوال کرتا ہے. لیکن اب الحمدللہ پوری دنیا بات سننے کے لیے تیار ہے. اب جہاں جماعتیں جاتی ہیں وہ واپسی پر بولتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، ہمیں کون سکھائے گا. سارے اپنے اپنے راستوں سے تنگ آئے ہوئے. اب اگر لوگ بات نہ سنتے پھر بھی ہمارے پاس کوئی عذر ہوتا، اب تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ ساری دنیا والے میری بات سننے کے لیے تیار تھے اور تمہیں ہم نے دین کی سمجھ دی تھی، تم ان کے پاس لے کر کیوں نہیں گئے. اس لیے اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے. اے امریکہ اور روس والوں، چین جاپان والوں، تمہیں تمہاری حکومتیں مبارک ہوں اور تمہیں تمہارے سامان مبارک ہوں. ہمیں تمہارے سامانوں کی کوئی ضرورت نہیں، بس کلمہ پڑھ لو تاکہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے. ہم ساری دنیا کے انسانوں کی آخرت کا بھلا چاہتے ہیں، ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں، سارے کافر مسلمان ہو جائیں، سارے مسلمان 100% دین پر آ جائیں اور سارے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بن جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو، آپ کے مقصد زندگی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں. اس کے لیے ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی، 700 گنا معاف ہوں گے، 700 درجے بلند ہوں گے، 700 درجے بلند ہوں گے. اور اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صبح ایک شام دنیا و ما فیہا سے بہتر. کسی کو کہ ہم تمہیں ایک گاڑی دیں گے، ایک سے روزہ لگا دیں تو وہ تیار ہو. حالانکہ گاڑی تو کچھ بھی نہیں، پورے لاہور کی گاڑیاں نہیں، پورے پنجاب کی نہیں، پورے پاکستان کی نہیں، پورے براعظم ایشیا کی نہیں، 6 براعظموں کی ساری گاڑیاں اور سارے جہاز اور ساری فیکٹریاں اور سارا سونا چاندی اور سارے کپڑے اور سارے سامان اور ساری سواریاں، یہ ساری کسی کو مل جائیں، اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام کا اجر اس سے زیادہ ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ شب قدر کے اندر، شب قدر میں حجر اسود کے سامنے عبادت کرنا اللہ کے راستے کی ایک گھڑی کا اجر اس سے زیادہ ہے. ایک گھڑی کا اجر اس سے زیادہ ہے. ایک گھڑی اللہ کے راستے میں اپنے گھر کی 60-70 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو اللہ کے راستے میں نکل کر، اللہ کے راستے میں نکل کر ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا، اللہ کے دین کے پیغام کو لے کر جانا اپنی، تاکہ ہمارے اندر بھی ان صفات کی حقیقت پیدا ہو، ہمارے اعمال بھی قبولیت والے بنیں. یہ عمل ایسی زبردست محنت ہے کہ اس سے آدمی کی اپنی ترقی پہ ہوتی ہے، اس کا یقین ایمان اس کی بھی ترقی ہو. اپنی نماز، اپنا علم و ذکر، اپنے اخلاق، اپنا اخلاص، اپنی تواضع و سخاوت، اپنے اندر بھی وہ ساری صفات، وہ ایمان، وہ تقوی کی وہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں اور اللہ ہمیں ذریعہ بنائے ساری انسانیت کی ہدایت. تھوڑی سی محنت پر اللہ کتنے بڑے بڑے نتیجے ظاہر فرماتے ہیں. اللہ جل شان
حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت جس زمانے میں بھی آپ کے طریقے پر ہوگی اللہ وہی نتیجہ ظاہر فرمائیں گے جو حضور کے زمانے میں ظاہر فرمایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأينا الناس يدخلون في دين اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو دکھا رہے ہیں، افراد تو آج کل بھی داخل ہو رہے ہیں، اللہ جل شانہ وہ منظر بھی قائم فرمائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، عزت کلمہ لا الہ الا اللہ عزتوں کے لیے آیا ہے، عزتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ جب ہم اس کے تقاضوں پر پورا چلیں گے تو پھر اللہ وہی مددیں اور نصرتیں اللہ کی ہمارے ساتھ ہوں گی جو نبیوں کے ساتھ، نبیوں والی مدد کے وعدے، جیسے ان کے سارے مسئلے دعاؤں سے حل ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، جب دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم تو اتنے عرصے سے تمہاری دعا کی انتظار میں، جب دعا کی کہ اللہ ہم تو شفا کے لیے جب دعا کی فوراً فرشتہ بھیج، ہم تو دعا کی انتظار میں تھے۔ فرشتے نے پر مارا، پانی نکل آیا کہ اس کو اپنے اوپر ڈال لو، پی لو، اس کو اپنے اوپر ڈال لو۔ اب اس پانی کو پیا، کوئی دوائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن اللہ کا امر ہے، اور وہ پانی اپنے اوپر ڈالا، اس پانی کو پیا تو 30 سال پہلے جیسے نوجوان تھے ایسے خوبصورت نوجوان بن کر بیٹھے۔ اب بیوی کھانا لینے گئی ہوئی تھی، وہ واپس آئی، اس نے فوراً پردہ کر لی، تو کوئی نوجوان بیٹھا ہوا ہے، میرے خامد کو اتنے بیمار تھے۔ پھر اس نے پردے کے پیچھے سے پوچھا کہ میرے خامد بیمار ایک آدمی کا یہاں پڑا ہوا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ غور سے دیکھ رہی ہوں۔ پھر اللہ جل شانہ نے پوچھا کہ وہ جو بیٹے اور وہ ساری چیزیں اور وہ نعمتیں ساری ہم نے چھین لی تھی امتحان کے طور پر، وہی واپس کریں یا اس جیسی اور دے دیں؟ کہ اللہ وہی واپس کر دیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے وہ بھی دے دیا اتنا اور بھی دے دیا تاکہ دیکھنے والوں کو، عقل والوں کو پتہ چلے کہ اللہ کیسے نوازتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام دعا سے سارے مسئلے حل۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ فرعون کی حکومت کو، ان کی حکومت کو ختم کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا سے سارا مسئلہ ہے۔ تو دعاؤں سے، اللہ دعاؤں سے کرتے، دعا سے اپنے سارے مسئلے ہیں۔ جب ہمارے ایمان اور اعمال پر جب ہم محنت کریں گے تو اللہ کی وہ مددیں اور نصرتیں جو ان کے ساتھ تھی وہ ہمارے ساتھ بھی ہوں گی۔ یہ اللہ کے وعدے، دعائیں نبیوں کی دعاؤں کی طرح قبول ہوں گی۔ ظاہر کے خلاف جیسے اللہ نے ان کی مدد کی تھی وہ اللہ ہماری بھی مدد کریں گے۔ اللہ آج بھی وہی، ہمارے اللہ نعوذ باللہ بوڑھے نہیں ہوتے، کمزور نہیں ہوتے۔ ہمارے اللہ جس طاقت اور قوت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمارے اللہ جس طاقت اور قدرت کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جس طاقت اور قدرت کے ساتھ بدر والے دن تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی طاقت اور قدرت کے ساتھ، اللہ جل شانہ نعوذ باللہ ان میں کوئی کمزوری نہیں آتی، وہ آج بھی اسی طاقت اور قدرت کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے وعدے بھی وہی ہیں، اللہ کے وعدے بھی وہی ہیں۔ ایک نمک کی تاثیر نہیں بدلی تو اللہ کے وعدوں کی تاثیر کیسے بدل سکتی؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں، یقیناً سچے ہیں۔ ایمان پر اعمال پر سارے قسمیں کھا کھا کر قرآن میں وعدے، قسمیں کھا کر وعدے کی ایمان اور اعمال پر کامیابی، یہی لوگ کامیاب ہیں، کہیں پر کوئی یہی کامیابی، یہی کامیاب ہیں، یہی ہدایت والے ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ قسمیں کا مؤذن اذان میں کتنی دفعہ پہلے آنکھوں میں اس میں کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جتنی بھی باتیں دنیا میں ہو رہی ہیں یہ سننے کے قابل نہیں، سننے کے قابل وہ آواز ہے جو میں لگانے لگا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ کہتا ہے، اس لیے کہ یہ ساری دنیا عناصر اربع سے بنی ہے، یہ تم ان چاروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس قدرت والے اللہ کا مقابلہ کیسے کرو؟ ناراض ہو کر اللہ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب بھیجا، جب وہ اعمال ان کے خراب ہو گئے تو پھر پانی کا طوفان ہوئے۔ ان کا بیٹا جو تھا، ایک بیٹا، 3 بیٹے تو ایمان والے تھے، وہ ساتھ ہی تھے کشتی میں، ایک بیٹا جو تھا وہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، اس لیے انہیں کے ساتھ ہو، اس لیے اس کو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کلمہ پڑھ لے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں میں پہاڑی پہ چڑھ کے جان بچا لوں گا، آپ نے فرمایا اس لیے پانی عذاب کا ہے، اس سے کوئی نہیں بچا سکتا، اتنے میں وہ جا کر اس کو بھا کر لے گئی۔
اب اللہ جل شانہ نے اس موقع پہ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، آپ نے فرمایا تھا آپ کے اہل کو بچاؤں گا، اس کو بھی بچا لے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، ان کے تو عمل ٹھیک نہیں ہے، آپ ہرگز میرے سے وہ سوال نہ کرو جس کا آپ کو پتہ نہیں۔ آخر میں اتنی سخت بات فرمائی، ایسے نہ ہو کہ تم بھی ان کے ساتھ ہو جائے۔ ہماری چیز میں دخل دیتے ہیں، ہمارے کام میں دخل کیوں دیتے ہیں؟ اب نوح علیہ السلام اتنا روئے کہ اللہ بالکل نہیں دعا کروں گا، معاف کر کے دعا کیوں کی ہے؟ اس لیے قیامت کے دن جب لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کرو، بڑے سخت حالات میں آپ، وہ اس وقت بھی کہیں گے کہ مجھے تو اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، اپنی فکر لگی ہے، میرا کیا بنے گا، میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اس وقت سفارش نہیں کریں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نبیوں کے بیٹے، اللہ زندگی بناتے ہیں، اللہ جل شانہ چاہے تو تھوڑے میں زندگی بنا کر دکھا دیں، بغیر چیزوں کی زندگی بنا کر دکھا دیں، یا اسباب کے خلاف کر کے دکھا دیں، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ جو کچھ آج تک ہوا اور جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، اللہ کو سب معلوم، اللہ کا علم کامل، اللہ کا سننا بڑا زبردست ہے، اللہ جل شانہ کا سننا بڑا زبردست۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارق بالنہار، برابر ہے، بالکل برابر ہے ہمارے لیے، تم میں سے کوئی آدمی چپکے چپکے کسی کے کان میں کوئی بات کرے اور ایک اونچی آواز سے بول رہا ہو، ان دونوں کا سننا ہمارے لیے برابر ہے، اور جو دن کی روشنی میں سب کے سامنے کوئی کام کرے اور جو رات کے اندھیروں میں چھپ کر کچھ کرے، ان کو دیکھنا ہمارے لیے برابر ہے۔ لا تواری منہ سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتا، ولا ارض ارضا، ایک زمین دوسری زمین کی چیزیں اس سے چھپا نہیں سکتی، ولا بحر ما فی قعری، سمندر کی تہ میں کیا ہے اللہ سے چھپا ہوا نہیں، اور پہاڑوں کی تہوں میں کیا ہے یہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ اللہ کا دیکھنا بڑا زبردست ہے، سننا بڑا زبردست ہے۔ کہ تم ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے جن ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور پھر سارے جو دنیا سے پہلے چلے گئے وہ بھی آ جائیں، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں، اور یہ سارے کے سارے جمع ہو کر ایک وقت میں اللہ سے مانگیں، وہ ایک وقت میں ساروں کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ لا یشغلهم سمع عن سمع، ایک کا سننا باقیوں کے سننے سے ان کو غافل نہیں کرتا، ایک وقت میں ساروں کی آواز کو سن کر ان سب کی تمناؤں کو پورا کر دیں۔ لا ينقص ذلك فيما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اس سے ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لو، اس سے جو پانی لگ گیا اس سے سمندر میں جو کمی آئی ہمارے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو اللہ جل شانہ اتنا سننے والے، اتنا دیکھنے والے، اتنا زبردست علم والے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، وہ تمہاری اگلی پچھلی چھوٹی بڑی ساری باتوں کو جانتے ہیں، کوئی بات ہماری ایسی ہے ہی نہیں جو وہ نہ جانتے ہو، وہ تمہاری ساری باتوں کو جانتے ہیں، اور تم اللہ کی باتوں میں سے کچھ بھی نہیں جانتے، فرمایا سوائے اتنا جتنا ہم نے تمہیں بتایا۔ ہم نے بتایا اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، جو کچھ ہم نے بتایا اتنا پتہ ہے، اس سے زیادہ نہیں پتہ۔ تو اللہ کا علم بڑا زبردست، اللہ جل شانہ کا سننا زبردست، اللہ ماضی حال مستقبل کے انسانوں کے لیے، اللہ کے لیے یہ سب برابر ہے۔ اللہ جل شانہ نے جو دین دے کر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ دین انسان کا اصل سرمایہ ہے، اس دین پر چلنا یہ کامیابی کا ذریعہ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان پر اعمال صالحہ کو اختیار کرے، ہم ضرور بھی ضرور اس کو دنیا میں بہترین زندگی گزروائیں گے، اور آخرت میں اس کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے، آخرت میں اس کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔ ہر آدمی چاہتا ہے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کالے رنگ کا ہو یا گورے رنگ کا، کسی کا بھی کسی چھوٹے قد والا ہو یا بڑے قد والا، دنیا کا ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی اچھی گزرے۔ تو اللہ جل شانہ وعدہ فرما رہے ہیں، جو خالق کائنات ہیں، جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ایمان پر اعمال صالحہ اختیار کر لو، ہم دنیا میں ہر اعتبار سے تمہیں بہترین زندگی گزروائیں گے، اور آخرت میں تمہارے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے۔
اس کی موت اس کے لیے پریشانی کا ذریعہ نہیں بنے. مومن کی موت عید کا چاند بنتی. مومن کی موت وہ عید کا چاند ہے، اس لیے کہ اسے محبوب سے ملنے کا ذریعہ. موت ایک پل ہے جس سے دوست سے مل جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہنستے تھے، خوش ہوتے تھے. غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ وہوا. کل کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، اپنے دوستوں سے ملیں گے، کل کو ملاقات ہوگی. اس طرح اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کتنے موت کے وقت خوشیاں منا رہے ہیں کہ کل کو ساتھیوں سے ملیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے. اور پھر اب موت اصلی عید ہوتی. جیسے عید کا چاند دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، ایسے مومن موت کے وقت خوش ہوتے ہیں. اس نے تو آخرت کی تیاری کی لی، آخرت کی تیاری کی لی. بلکہ دنیا کی عید پر نقلی عید ہے، یہ دنیا کی عید نقلی عید ہے. اس لیے اصل عید تو مومن کی موت سے شروع ہوتی. اس لیے کہ یہاں کی عید پر کیا ہوتا ہے، عید پر اچھے اچھے کپڑے اوڑھتے ہیں، مرد سارے اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں. وہاں جنت موت کے بعد اب وہاں جنت کے بستر اور جنت نم کا نوبت العروس. فرشتے جب اس کی روح نکلتی ہے، مومن کی روح نکلتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی روح میں، مومن کی روح کی خوشبو ساری دنیا کی خوشبوئیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی خوشبودار روح ہوتی. پھر فرشتے اس کو کندھا دیتے ہیں، فرشتے کندھا لے کر جا رہے ہیں، اور پھر اس کا استقبال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد قبر کے اندر اس کے جسم کو سوال جواب کے بعد کہ اب تو نم کا نوبت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی. اس کے گھر والوں میں سے جو سب سے اس کا محبوب ہے وہی اس کو اٹھاتا ہے، کوئی اور اٹھانے والا نہیں. ایسے اللہ جل شانہ اس کی قبر کے حالات بھی اچھے بنا دیں، قبر کو بھی اس کے لیے راحت کا سبب بنا دی. جنت کی کھڑکیاں کھل گئی، جنت کی خوشبوئیں آ رہی، جنت کی نعمتیں ملنا شروع ہو گئی، اور آخرت کی تکلیفیں ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے میں فرمایا تھا کہ خدیجہ بستر لپیٹ دو، آرام کرنے کے دن ختم ہو گئے. اور جس دن دنیا سے جا رہے تھے بیٹی رو رہی تھی تو ان کو فرمایا کہ میری بیٹی رو نہیں، آج کے بعد تیرے باپ میں کبھی تکلیف نہیں آئی. تکلیفوں کے دن ختم ہو گئے، تکلیفوں کے دن، پریشانیوں کے دن ختم ہو گئے. تو اس لیے چھٹی کا دن، موت کا دن تو چھٹی کا دن. وہاں آخرت میں جنت کے اندر کتنے بڑے بڑے باغات، کتنے بڑے بڑے محلات، اور قبر کے اندر بھی طاقت نظر وسیع 80 میل کے، جنت میں 80 میل کے بے جوڑ موتی کے محلات، اور وہاں پر بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی نعمتیں جن کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، کسی کے دل پر ان کا خیال نہیں آیا. ایسی نعمتیں اللہ جل شانہ نے تیار کی. اللہ جل شانہ خود قرآن پڑھ کے سنائے. ایک ایک حرف نور کا بادل بن کر نکلے گا، ان کے اوپر برسے گا، جس سے ان کے حسن و جمال کے خوشبوؤں میں اضافہ ہوگا. پھر ان کے گھر والوں پر بھی برسے گا. اس دن جب وہ گھر جائیں گے تو ان کی بیویاں کہیں گی تم کیوں کیسے اتنے خوبصورت ہو گئے؟ وہ کہیں گے تم بھی اتنی زیادہ خوبصورت ہو گئی. یہ وہ نور تھا جو اللہ کے قرآن پڑھنے سے نکلا. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، تو آخرت کی زندگی ان کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہیں ہوگی. قبر میں بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے، آخرت میں بھی بہترین بدلے نصیب فرمائیں گے، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں عطا فرمائیں. دنیا کی عید میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو عید میں سیویاں کھائیں، کھانے کھائے، وہ سارے پخانہ بن جاتے ہیں. وہاں کبھی جنت والوں کو لا یبولون ولا یتغوطون، کبھی پیشاب نہیں آئے، کبھی پخانہ نہیں آئے. 10,000 من گوشت ایک دن میں، پرندوں کا 10,000 من گوشت کھا لیں، پھر 1000 من پھل کھا لیں، لیکن نہ پیشاب آئے گا نہ پخانہ. وہاں پر جو ہے ایک خوشبودار پرکار سے وہ سارا کھانا ہضم ہو جائے. یہاں دنیا میں تو عید کے دن سب سے نئے کپڑے سلوا کر پہنے، وہ بھی میلے ہو جاتے ہیں، گندے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں. وہاں جنت میں کپڑے خراب نہیں ہوتے. جنت کے کپڑے، جنت کے لباس، ریشمی لباس انہوں نے پہنے ہوئے ہوں گے. اور وہاں کی سواریاں بڑی زبردست، وہاں کا موسم بڑا زبردست. ان کے چہروں سے نور، ان کے چہروں سے رونق ٹپکتی ہوئی نظر آئے. کتنی رونق میں یہ چہرے ہیں، کتنی خوشیوں میں، کتنی نعمتوں میں یہ چہرے ہیں. نعمتیں ان کے چہروں سے ٹپکتی ہوئی نظر آئیں، خوشیوں کے اندر. وہاں جنت میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی.
کبھی کوئی غم کی خبر نہیں سنیں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. یہ ساری نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیویاں اور وہ بھی سارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان. اب تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. 40 کھرب سال گزر جائیں گے پھر بھی جوان. 40 یہ اس سے بھی زیادہ اتنی ختم ہو جائے گی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جوان. اور پھر ہمیشہ کی صحت, ہمیشہ کبھی کوئی سر درد نہیں ہوگا, کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کبھی کوئی جنازے کی خبر نہیں سنیں گے. ہمیشہ ہمیشہ کی ساری نعمتیں سنا کر کتنے ان کے اچھے بستر ہوں گے اور کتنے پھل ہوں گے اور کتنی نعمتیں ہوں گی. پھر فرمایا کہ یہ تو چھوٹے جنتیوں کے لیے, بڑے جنتیوں کے لیے تو اور خاص نعمتیں ہوں گی. عام جنتی وہ جمعے کے جمعے اللہ جل شانہ کا دیدار کریں گے, اور جو خاص جنتی ہوں گے وہ روزانہ صبح شام ان کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. ان کی جنت ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی ایسے نہیں ہوگی. ان کی جنت جو ہے وہ ساری سونے کی بنی ہوگی, وہاں ساری چیزیں سونے کی ہوں گی. اور وہاں ہر روز صبح و شام اللہ جل شانہ کی دعوت کھائیں گے, روزانہ اللہ کا دیدار کریں گے, روزانہ اللہ سے قرآن سنیں گے. تو مومن کی موت تو عید ہے, اور اصلی عید ہے. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں شروع ہو گئی, دنیا کی مشقتیں اور پریشانیاں ختم ہو گئی. اس کے لیے محنت ہے. یہ دنیا کے اندر اللہ جل شانہ ہم پر حالات بھیجتے ہیں, حاجتیں بھیجتے ہیں کہ حاجتیں تو اللہ کی طرف سے آئی. یہ یقین بنانا کہ کرنے والے اللہ, جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے, اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. حفاظت اللہ چاہیں گے تو بغیر چیزوں کے بھی اللہ حفاظت کرنے پر قادر ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کی حفاظت اللہ نے آگ میں ڈال دیا, اللہ نے حفاظت کر کے دکھا دی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کے, کیسے چلیں گے آگ کے اندر, کہ آگ میں جانا. فرشتوں میں ہلچل بچ گئی, ایک ہی آگ کا خلیل ہے, ان کو آگ میں ڈالنے لگے مشین کے اندر. اب وہ پریشان تھے کہ ان کو آگ میں ڈالیں گے, جو قریب جائے گا وہ بھی جل جائے گا. تو شیطان نے ان کو آ کر سمجھایا کہ منجنیق جیسے توپ ہوتی ہے, اس سے جیسے گولا پھینکتے ہیں, پتھر پھینکتے تھے اس زمانے میں منجنیق کے ذریعے سے, بڑے بڑے قلعوں کی دیواروں کو توڑتے, اس میں بٹھا کر آگ میں پھینکتے. بہت بڑی آگ تیار کی تھی. اب وہ اتنی بڑی آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرے تو وہ بھی جل کر ختم ہو جائے اس آگ کے اندر. اس وقت بھی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اب بھی مان لو. انہوں نے کہا تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ تو میرے ساتھ ہے. لا الہ الا اللہ, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ تو میرے ساتھ ہے, اللہ میرے ساتھ. حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. فرشتے بھی آئے راستے میں. جب ان کو منجنیق میں بٹھا کر آگ کی طرف پھینکا تو جبرائیل علیہ السلام آئے, اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں جبرائیل ہوں, یہ ہواؤں کا فرشتہ, یہ پانی کا فرشتہ. اگر آپ حکم دیں تو پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دیں, اور اگر آپ فرمائیں تو ہوا سے اڑا کر انہیں کے اوپر بادشاہ پر, اس کی قوم پر یہ آگ ڈال دیں. آپ دونوں پر ناراض ہو گئے. اما الیک فلا, اما الیک فلا, مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللہ کافی, وہ بہترین کام کرانے والے ہیں. اللہ جل شانہ کافی ہے میرے لیے. اب اللہ جل شانہ نے ایک فرشتے کو نہیں بھیجا, تو مخلوق سے اثر نہیں لیتے کہ ایمان اللہ کا اثر لینا, اللہ سے اثر لینا. آج 1000 روپے ہمارے پاس ہو, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے. 5000 کا نوٹ ہمارے پاس ہو, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے. لیکن اللہ میرے ساتھ ہو, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے نہیں پتہ. اللہ کے ساتھ ہونے سے کیا ہوتا ہے, اللہ کو ساتھ لینا, مخلوق کو ساتھ نہیں لینا, اللہ کو ساتھ لینا. اب یہ استعمال ہوگا اللہ کے طریقے میں, یقین جب صحیح ہوگا. اب اس کا ہر استعمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو, ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار. جو بھی حکم آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا کہ آپ دعوت دینی شروع کریں, دعوت دیں. اب وہ وزیر کے بیٹے تھے. اب وزیر اگر دعوت دیتا ہوں تو وزارت ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اللہ کی مان کر جو عزت ملتی ہے وہ اصل عزت ہے, وہ لینی ہے. اور جو دنیا کی عزت ہوتی ہے یہ تو کوئی عزت نہیں ہے, یہ عزت مجھے نہیں چاہیے.
رواجی عزت نہیں لینی، اللہ کا حکم ماننے والی عزت لینی، چنانچہ دعوت دینی شروع کر دی۔ حکم دعوت دینے کے لیے تیار ہے، اپنے باپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، مجھے اللہ نے ایک علم دیا ہے، وہ آپ کو نہیں ملا، آپ میری اتباع کرو، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے ابا جان، اے ابا جان، اے ابا جان، نرمی سے بات کر رہے ہیں۔ وہ سنتے سنتے وہ پھر غصے میں آ جاتے کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، نکل جاؤ میرے گھر سے، کیونکہ میں تو چلا جاؤں گا، لیکن آپ اس کو یاد کریں گے، میری بات مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، میری بات مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب انہوں نے بات نہیں مانی تو وہ ناکام ہو گئے۔ والد کو بھی دعوت دے رہے ہیں، قوم کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اے میری قوم، یہ جن بتوں کے سامنے تم جھکتے ہو، یہ بت کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادے ان کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم اور تمہارے باپ دادے سارے گمراہی پر۔ اپنی قوم کو بھی دعوت دے رہے ہیں، باپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اور بادشاہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ بادشاہ جو ہے اس کو بھی دعوت دے رہے ہیں، ان کا میرا رب، اس نے کہا کہ میں ہی رب، آپ نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے نکالو۔ تو وہ لاجواب ہو گیا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس نے کہا وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ قیدی جس کی موت طے ہوئی تھی اس کو بلا کے چھوڑ دیا، اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو بلا کے قتل کر دیا۔ وہ سمجھ گئے یہ موٹے دماغ کا آدمی ہے، زندگی دینا اس کو نہیں کہتے کہ آدمی، وہ تو جان ڈالنا کیا ہوتا ہے، جان بھی ڈال تو نہیں سکتا، اللہ کی جان ڈالتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ فرمایا کہ اللہ مشرق سے سورج نکالتے ہیں تو مغرب سے نکال کر دکھا دو، تو وہ لاجواب، وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ اپنے رب کو مغرب سے نکال کر دکھا دیں، کیونکہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر میں ان کو کہوں گا تو یہ نکال کر دکھا دیں، پھر جتنے میرے لوگ ہیں وہ سارے انہیں کی طرف ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے کہا کہ لاجواب ہو گیا، چپ ہو گیا۔ تو بادشاہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، قوم کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر اس پر جو حالات بنے سب حالات کو برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد جو بھی حکم، ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے میں ہمارے دل میں کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اللہ کا حکم ہے میں اس کو پورا کروں گا، چاہے میری نوکری چلی جائے، چاہے میری جان چلی جائے، لیکن اللہ کا حکم ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اللہ کا ایک حکم 7 آسمان زمین سے زیادہ قیمتی۔ پھر اللہ جل شانہ کا حکم، اللہ نے آگ میں جب وہ چلے گئے، وہ فرماتے تھے کہ یہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے جو آگ میں، اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، یا نار کونی بردا و سلاما۔ جب شروع میں فرمایا ٹھنڈی ہو جائے تو اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ ان کو سردی محسوس ہونے لگی۔ پھر فرمایا سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ اب وہ اس کے بعد اس میں جنت کی نعمتیں اور ساری چیزیں، میرے زندگی کے بہترین دن وہ آگ والے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے ہجرت کی، وہاں راستے میں بادشاہ تھا، اس نے ان کی گھر والوں کو پکڑ لی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں لگ گئے۔ اس وقت کیا حکم ہے؟ اب وہ فوراً نماز میں، بجائے کسی اور کو کہنے کہ نماز شروع کر دیں۔ اب وہ بادشاہ جب ان کے گھر والوں کے قریب جانے لگا تو وہ اس پر مرگی کا دورہ، ہاتھ پتھر جیسے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ بھائی ان کو جہاں سے لائے ہو وہیں ان کو پہنچا دیں، اور ساتھ ایک باندھی ایک عورت خدمت کے لیے بھی۔ پھر اس طریقے سے اللہ کی حفاظت کرنا، جس مشکل میں بھی پھنسے اللہ حفاظت فرمائے، ایسے اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آگے گئے، وہاں پر اللہ جل شانہ نے ان کے بیوی بچے کو ریت میں باندھ کر، وہاں پہلے فلسطین چلے، عراق میں تھے، وہاں سے اللہ کے حکم سے فلسطین چلے گئے۔ وہاں پر حکم آیا کہ اپنے بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑو۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ جو حکم ہو اس کے لیے میں تیار ہوں۔ اب انہوں نے بچے کو ساتھ لیا، ان کو بتایا نہیں، 40 دن سفر کر کے وہاں پہنچ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ مکہ میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر اللہ نے حکم دیا اپنے بیوی بچے کو چھوڑ۔ اس وقت وہاں خانہ کعبہ نہیں تھا، اس کو طوفان نوح میں اٹھا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سواری کو بٹھایا، بیوی کو کہا نیچے اترو، بچے کو خود دودھ پیتا بچہ تھا اس کو اٹھا کر نیچے رکھا، تھوڑی سی کھجوریں اور پانی ان کے پاس رکھا اور سواری لے کر چلے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سواری لے کر چل پڑے، بیوی نے کہا کہ تو جا رہے ہمیں یہاں چھوڑ کر،
تو اس نے پھر کہا کہ اے ابراہیم الامن تکلنا، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے؟ الامن تکلنا، کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کر جا رہے؟ جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ اس نے کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا۔ تو بیوی بھی ایمان والی تھی، انہوں نے کہا کہ اذن لا یضیعن اللہ، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں ہونے دیں، آپ تشریف لے لیں، آپ چلے جائیں، اللہ نے کہا چھوڑ کے جاؤ، بس اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر وہاں سے گئے، ایک پہاڑی کے پیچھے جا کر وہاں دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے پروردگار میں نے اپنی بیوی بچے کو یہاں مٹی میں ڈال دیا آپ کے حکم کی وجہ سے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ نمازوں کو قائم کریں، دین کو قائم کرنے کا ذریعہ بنے، یہ قربانی دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائے، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور دو دعائیں کی، اے اللہ ان کے کوئی کھانے پینے کا بندوبست کر دینا اور ان کے یہاں کوئی آبادی کی شکل بھی بنا دینا۔ یہ دعا فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے۔ وہاں پیچھے پانی ختم، ہر چیز ختم، کھجوریں ختم، سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہ خود پیتا بچہ وہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، اس پیاس کی وجہ سے ماں کی چھاتی میں کچھ ہے ہی۔ اب وہ وہاں سے صفا پہاڑی قریب تھی، صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے، کوئی مرد نظر آیا، کوئی آدمی نظر آیا اور اس سے پانی مانگے، وہاں کوئی نہیں نظر آیا۔ پھر مروہ پہاڑی تھی، وہاں چلی، بیچ میں جو جگہ تھی وہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا، وہاں سے دوڑ کر جاتے۔ اسی طرح 7 چکر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر جب پورے ہو گئے اب امتحان پورا ہو گیا۔ کوئی ایک شکایت کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لگی۔ اب فرشتہ آیا تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ تم ہماری کیا مدد کرو گے؟ جہاں بچہ پڑا ہوا تھا وہاں اس نے جو ہے پر مارا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا، پانی کے چشمہ نکل رہا ہے اور ایسا پانی دیکھا، وہ حضرت حاجرہ آئیں اس پانی کو روکتی تھی، وہ پھر بھی زور لگا کے ٹوٹ جاتا۔ پھر انہوں نے کہا زمزم زمزم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پہ رحم فرمائے، اگر وہ اس پانی کو نہ روکتی تو وہ ساری دنیا میں جاری ہونے والا پانی بن جاتا۔ اللہ کی رحمت کو اتنا جوش آیا۔ اب وہ پھر کیا ہو، کوئی اور کھانے پینے کا کوئی سبب تو تھا ہی نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس پانی کو ایسا زبردست بنایا کہ ان کو بھوک لگتی، پانی پیتے بھوک ختم ہو جاتی، اور پیاس لگتی، زمزم کا پانی پیتے پیاس ختم ہو جاتی، بیمار ہو جاتے، بخار ہو جاتا، زمزم پیتے بخار ختم ہو جاتا۔ زمزم لما شرب والا، زمزم کو جس مقصد کے لیے پیو وہ پورا ہو جاتا۔ سال سال اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بچے کو ریت میں پانی پر پال کر دکھایا کہ جو اللہ چاہتے ہیں اللہ کی مرضی، سامان تربیت کے بغیر تربیت کر کے دکھا دی، چیزوں کے بغیر تربیت کر کے دکھا دی، پال کر دکھا دی۔ پھر وہاں ایک قبیلہ آ کر پانی کی وجہ سے قبیلہ آ کر آباد ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 سال گزر کے ان کو چھوڑے، پھر انہوں نے اجازت دی کہ اللہ اپنے بیوی بچے کو دیکھاؤں، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ دیکھاؤ، لیکن ایک شرط ہے کہ جب ان کے پاس پہنچ جاؤ تو پھر سواری سے نیچے نہیں اترنا۔ اب 40 دن کا سفر کر کے جاتے تھے لیکن وہاں سواری سے نیچے نہیں اترنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، لبیک اللہم لبیک، اللہ حاضر، جو آپ کہیں گے ویسے ہی کریں گے، ہمیشہ ہر حکم پر کہ میں راضی ہوں، جو آپ کا فیصلہ اس پر ہم راضی ہیں۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہنچے تو وہ جو لوگ آباد ہو گئے تھے انہوں نے ان کی گھر والی کو بلایا کہ آؤ ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اب حضرت حاجرہ بھاگتے ہوئے آئیں، آج بسم اللہ بسم اللہ، کیونکہ وہ صرف ان کے خامد نہیں تھے، ان کے نبی بھی تھے۔ عورت کو جتنی اپنے خامد سے محبت ہوتی ہے اپنے نبی سے اس سے 100 گنا زیادہ، 1000 گنا زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اب وہ بھاگتے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حاجرہ سواری سے اترنے کی اجازت نہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم ہے ہم اس پر راضی ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ پھر کا سلام کر لیں، یا وہ بھی منع کیا، کبھی سلام سے تو منع نہیں کیا، سلام کر لیا۔ پھر بیوی نے کہا کہ پانی پلا دو، زمزم کا پانی بڑا زبردست ہے تو پلا دو۔ پاؤں آپ کے دونوں مٹی والے ہیں تو پاؤں دھو دو، اوپر جو کچھ کرنا ہے وہ اوپر بیٹھے۔ 5 سال بعد آئے ہیں، بیوی کے کیا جذبات ہیں، بیٹے کے کیا جذبات ہیں، نیچے اتر کر نہیں ملے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے چلے واپس چلے گئے۔ اب جب بچہ 12 سال کا ہو گیا، اب اگلا حکم یہ آیا کہ اب جاؤ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔
اللہ جل شانہ کا یہ حکم آیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام لبیک اللہم لبیک حاضر ہے حاضر ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ کیوں ایمان والا جو ہوتا ہے وہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کا حکم ہے اب میں اس کو پورا کروں گا چاہے میری جان بھی چلی ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کروں گا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے وہاں پہنچے, وہ ذبح کرنے کے لیے وہ بڑی چوڑی ساتھ لے کر گئے. اب وہاں جب پہنچ گئے اور وہاں پر اس دفعہ سواری سے اترنے کی اجازت تھی لیکن اس لیے کہ بیٹا ذبح کرنا. اب جب وہاں پر پہنچے اور وہاں اپنے گھر گئے, بیوی کو کہا بچے کو تیار کرو, اس کو اپنے دوست سے ملانے لے جانے. موت تو ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کا, اس لیے بیوی نے کپڑے بدلوا دیے. اب وہاں پر لے کر چلے. اب شیطان بڑا سٹ پٹا ہے کہ اتنا بڑا حکم بھی پورا کریں, اس لیے وہ ایک عورت کی شکل میں, شیطان ایک عورت کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس, خود ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ ان کی ایمانی طاقت کو جانتا تھا کہ ان کی ایمان کی کیا سطح ہے. چنانچہ بیوی کے پاس گیا, اس کو جا کر اس نے کہا, رونا شروع کر دی. ان کی بیوی نے کہا کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو, کہ تمہاری تو دنیا ہی لوٹ گئی. کہا کیوں, کہ تمہارا ایک ہی بیٹا تھا, اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا, حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا, کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح نہیں کرتا, یہ تو اللہ کے نبی اور رسول ہیں, یہ نہیں کر سکتے. اب اس کو مجبوراً کہنا پڑا. اس نے کہا ضرور کریں گے, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم آیا. جب بیوی نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تو میں بھی راضی ہوں کہ میرا بیٹا ذبح ہو. اب اس کو کہا کہ تم شیطان ہو, جو اللہ کے حکم سے روکتا ہے وہ نکلو ہمارے گھر سے, باہر. اب وہ پھر اس نے کہا ان کی بیوی بھی بڑے ایمان والی, پھر وہاں سے گیا وہ بچے کے پاس اور ان کو کہا کہ گلے پر چھری چلائیں گے, بڑی سخت درد ہوگی, ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد صاحب کو کہا کہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے, آپ نے فرمایا کہ یہ تو شیطان ہے, اس کو پتھر مارو. اس کو پتھر مارے, پھر نکلا تھوڑی دور جا کر پھر پتھر مارو. یہ 3 جگہ پتھر مروائے. یہ حاجی جو وہاں پر مینا کی وادی میں جو پتھر مارتے ہیں شیطان کو, اور وہاں پر جو مینا میں اور وہاں قربانیاں ذبح کرتے ہیں, اور وہاں پر عرفات اور مزدلفہ اور یہ سارا صفا مروہ کی سعی, یہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد ہے. وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بنیاد, ان کی قربانی اور محنت کی بنیاد عورت اور بچے پر. ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی, گھر والی نے بھی قربانی دی, بیٹے نے بھی قربانی دی. تینوں شعبوں, تینوں کو قربانی میں لگانا پڑے. عورتوں کو بھی کام میں لگانا ہے, مردوں کو بھی کام, مرد کی محنت کریں, مستورات کو بھی محنت میں لگیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہجرت کر کے سارے پیسے ساتھ لے کر چلے, گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں چھوڑا, اس لیے کہ گھر میں ماحول بنا ہوا تھا. آج کوئی سارے پیسے لے کر چلا جائے, اس کی گھر والی مفتی صاحب کے پاس جائے گی کہ میرا خامد سارے پیسے لے کر اللہ کے راستے میں چلا گیا, گھر میں بچے ہیں اور ماں باپ ہیں, بوڑھے ماں باپ ہیں, اور یہ تو وہ کہیں گے کہ یہ جائز نہیں. لیکن امت کے سب سے پہلے مفتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ سارے لے کر کیوں گئے, اس لیے کہ گھر میں ماحول بنا ہوا ہے. روزانہ ایمان کی بات, روزانہ یقین کی بات, اب گھر میں ماحول بنا ہوا ہے. بچے بھی, بچیوں نے کہا کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے اس مال میں, لیکن آپ اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ یہ سارا مال لے جاؤ, راستے میں کیا کتنی ضرورت پڑے, وہ سارا مال لے کر اللہ کے راستے میں چلے. جب دادا آیا ان بچیوں کے پاس کہ لگتا ہے ابوبکر خود بھی گئے, پیسے بھی سارے لے کے ہوں گے, تو چھوٹی چھوٹی حضرت اسماء 12 سال کی تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تو ان سے کافی چھوٹی تھی. اب انہوں نے پتھر لا کر اس جگہ رکھ دیے جہاں پر وہ درہم دینار رکھتے تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, اور نابینا دادا نے ان کا ہاتھ اس پر پھیلایا کہ دیکھو وہ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے. اور کہ گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا, لیکن ہم نے کہا دادا کو تکلیف نہ ہو, تو اس لیے گھر میں ماحول بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو آپ سب بھی اپنے گھر میں اعمال دعوت شروع کریں گے نا انشاءاللہ. گھر میں تعلیم, گھر میں مشورات, گھر میں اعمال دعوت, گھر میں روزانہ ایمان اور یقین کی بات, اس سے ہمارے گھروں میں بھی وہ جذبات بنے. ہماری عورتیں صحابہ کی عورتوں جیسی اور ہمارے مرد صحابہ کے مردوں جیسے, ہماری عورتوں کے وہ جذبات ہوں جو صحابہ کرام کی گھر والیوں کے جذبات تھے, اور جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے جذبات ہیں. ہماری عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیاں بنے, اس لیے اپنے گھروں میں بھی اعمال دعوت کو چالو کرنا ہے. وہاں پر بھی یہ سارے کے سارے نمازوں کا اہتمام, ذکر اور تلاوت کا اہتمام,
بچوں کی دینی تربیت کرنا، یہ سارے اعمال گھروں میں شروع کرنے۔ پڑوس کی جو عورتیں ہمارے گھر میں آتی ہیں، ہماری مستورات اس کو بھی دعوت کا ذریعہ بنانا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ ماحول بنایا تھا، اس لیے اب وہاں پر سارے گھر والے بھی اس کو پورا کرنے کے لیے تیار۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے ان کو لٹایا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ کرتا میرا اتار لیجیے، میری والدہ کو دینا، وہ مجھے یاد کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے ذبح کرنے کا؟ کہ اللہ کے حکم میں تو مشورہ نہیں ہوتا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں، اللہ کے حکم کو پورا کر۔ اپنی آنکھوں پہ آپ بیٹے نے کہا اپنی مان لیں، ایسے نہ ہو کہ حکم پورا کرنے میں میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کے اوپر کوئی دیر نہ ہو جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھیں، بدھی کے بل مجھے لٹا دیں۔ اب ان کو لٹا کر چھری چلائی۔ اب چھری تو اللہ کے حکم سے کاٹتی، نبی میں 4000 آدمیوں جتنی قوت ہوتی، اب لیکن وہ چھری کو چلاتے ہیں، چھری نہیں کاٹتے۔ اللہ کا امر ہے، امتحان پورا ہو گیا۔ اللہ جل شانہ نے وہ سارا قصہ سنا کر پھر فرمایا کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ یہ اسلام ہے فرما برداری۔ اسلام کا معنی فرما برداری۔ یہ فرما برداری اس طرح ہوتی ہے، اللہ کا حکم ماننا اس طرح ہوتا ہے، ہر حکم پورا کرنے کے لیے تیار۔ پھر اس کے بعد جب واپس گئے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو امتحان، جب وہ فارغ ہوئے تو اب دیکھا کہ بیٹا تو ذبح ہوا نہیں۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ دوبارہ یہ چھری تیز کر رہے ہیں، دوبارہ اسماعیل علیہ السلام پر رکھنے سے پہلے جنت میں سے ایک دمبا لا کر اس کی جگہ رکھ۔ وہ گئے اور جنت کا دمبا لا کر اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر وہاں پہ وہ دمبا رکھے۔ اب چھری چلائی تو وہ چل گئی، الحمدللہ یہ تو اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ اب آنکھیں کھول کے دیکھا کہ وہ بیٹا ذبح ہو گیا۔ تو اللہ یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں، بڑی عید پر جو قربانی کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار۔ پھر اسی طرح وہاں سے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ان کی شدید بیمار ہوئی تھی کہ فوت ہو گئی تھی کہ، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محلے والوں نے ایک عورت سے شادی کر دی۔ اب بھی ٹھہرنے کی اجازت دی اور بیٹے سے ملاقات نہیں ہوتی۔ 40 دن کا سفر کر کے آئے ہیں، اس دفعہ جب آئے رات ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، گھر میں پتہ کیا بیٹا شکار کر گیا ہوتا۔ اللہ کا نظام تھا کہ ملاقات نہیں ہونی۔ اب پھر بیوی سے پوچھا کیا حال ہے، اس نے شکایت کی، اس نے کہا سوائے پانی کے کچھ ملتا ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، شکایت کر دی۔ فرمایا اچھا تمہارا خامد آئے تو میرا سلام کہہ دینا اور اس کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل۔ ابراہیم علیہ السلام واپس شام چلے گئے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر اب وہ آئے رات کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، پوچھا کیا وہ آج کون آیا تھا؟ ان کا ایک سفید گاڑی والے آئے تھے اور وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو میرے والد تھے، اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے حکم دیا تمہیں طلاق دینے کا، تم جاؤ اپنے گھر چلی۔ طلاق دے، شکایت کی تھی، اس لیے نبی کے گھر میں باقی نہیں رہ سکتی، نبیوں کے سردار کی دادی نہیں بن سکتی، عربوں کی ماں نہیں بن سکتی، وہ محروم ہو گئی اس گھر سے۔ شکایت کا اتنا نقصان ہوتا ہے، اس لیے آدمی ہمیشہ صرف اپنے سے شکایت کرے، کسی سے شکایت نہیں کرنی، اپنے سے شکایت، اپنے عملوں میں کمیاں تلاش کر، اپنی میری نماز میں یہ کمی رہ گئی، دھیان پورا نہیں کر، اپنے نیک کام کر کے اس میں کمی تلاش کر کے اس پر رونا، استغفار کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسی نماز جیسی حضور کی نماز، ایک آدمی آیا کہ مجھے ایسی نماز سکھاؤ دکھاؤ جیسی حضور کی نماز تھی، تو لوگوں نے کہا وہ ابو بکر صدیق نماز پڑھ رہے ہیں، جا کے دیکھ لو، اللہ اکبر سے سلام کرنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایسی۔ ان کو کیا دعا سکھائی، اس نماز کے آخر میں کیا پڑھوں، تو حضور نے ان کو دعا سکھائی تھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا۔ اس اتنی اچھی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا سکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ کے جب مسجد میں جاتے تو دعا مانگتے راستے اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔
اتنی زوردار تہجد پڑھی، اتنا زندگی میں تہجد نہیں چھوڑی، اور اتنا اللہ سے مانگا رو رو کر، اور پھر یہ دعا مانگی، اے اللہ میں گمراہ ہونے سے، یا میں گمراہ کیا جاؤں، یا میں پھسل جاؤں، یا پھسلایا جاؤں، یا میں جہالت اختیار کروں، یا جہالت میرے ساتھ کی جائے، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو آدمی کو ہمیشہ اپنے سے شکایت، کسی سے شکایت نہیں۔ اب انہوں نے محلے والوں نے دوسری لڑکی سے شادی کرائی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، پھر آئے ملنے کے لیے، پھر بیٹے سے ملاقات نہیں ہوتی، بیٹا کہاں ہے کہ شکار پر گیا۔ اچھا، ان کی گھر والی سے پوچھا کیا حال ہے، اس نے کہا کہ الحمدللہ شکار کا گوشت ہے، زمزم جیسا پانی ہے، نعمتیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کہ ٹھیک ہے، جب حامد آئے اس کو سلام کہہ دینا، اور اسے کہنا اپنے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھیے۔ شکر ادا کیا تھا، اس لیے نبی کے گھر میں رہیں گے، نبیوں کے سردار کی دادی بنے۔ چنانچہ وہ آئے، اسماعیل علیہ السلام پوچھا کیا ہوا، کہ وہ سفید ریش بزرگ آئے تھے اور انہوں نے سلام کہا اور یہ کہا تو میرے بجان تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ کہہ کر گئے کہ اس کو بیوی کو باقی رکھیں۔ چنانچہ پھر آخری دفعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اس وقت ملاقات ہوئی۔ جب آخری دفعہ آئے یہ تیر بنا رہے تھے، درخت کے نیچے بیٹھ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے اترے، دونوں باپ بیٹا گلے ملے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، تم اس میں میری مدد کرو گے؟ میں ضرور کروں گا۔ ان کا اللہ نے مجھے یہ جگہ بتائی ہے، یہاں پر خانہ کعبہ بنانا ہے۔ ان کا بہت اچھا، آپ بوڑھے ہیں، آپ یہاں بیٹھ جائیں بس، اب دیکھیں میں سارے پتھر جمع کرنے لاؤں گا اور میں گارا بناؤں گا، آپ بس رکھتے جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر جمع کیے، گارا بنایا، اور پھر جب دیوار اوپر بنی، ان کو بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے ہاتھوں سے رکھی تھیں وہ بنیادیں آج بھی باقی ہیں خانہ کعبہ۔ اوپر کی تعمیر تو بدل گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب خانہ کعبہ کی نئی تعمیر کی تھی، بنیادوں پہ پہنچ گئے، جب بنیادوں پہ ہتھوڑا مارا تو سارے مکے میں اندھیرا چھا گیا، بجلیاں چمکنے لگی۔ پھر جب روشنی ہوئی، پھر ہتھوڑا مارا، پھر اندھیرا ہو گیا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ ان ابراہیمی بنیادوں کو توڑنا اللہ کو پسند نہیں، جب ہم ان پہ ہتھوڑا مارتے ہیں پورے مکے میں اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ بنیادیں اب نہیں توڑی جائیں، کسی کے اوپر تعمیر کر دیں۔ چنانچہ آج بھی وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ پھر وہ دیوار جب اونچی ہو گئی تو ایک پتھر رکھا تھا، اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے دیوار بناتے تھے، وہ جو دیوار اوپر ہوتی تھی وہ پتھر بھی اوپر ہو جاتا تھا، دائیں بائیں بھی ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ اتنی عاجزی سے دعا کی، اللہ جل شانہ کو بہت پسند آئی۔ اے اللہ جل شانہ نے اس وقت فرمایا کہ ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ ایک امت مانگتا ہوں، ایک امت مانگتا ہوں، وہ ساری امت ان قربانیوں کو کرنے والی ہو جن قربانیوں کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے، ان قربانیوں کو کرنے والی ایک امت مانگتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آخر زمانے میں آئے، پھر دعا مانگی، ان میں ایک نبی بھیج، میری اولاد میں سے ان میں ایک نبی بھیج جو ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کو تعلیم اور تزکیہ کرے۔ یہ ساری حضرت ابراہیم، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اور پھر جب خانہ کعبہ بن گیا، اللہ جل شانہ نے فرمایا ابراہیم آپ یہاں کھڑے ہو کر آواز لگائیں، ساری دنیا کے انسانوں کو حج کے لیے بلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری آواز ساری دنیا تک کیسے پہنچے گی، فرمایا آپ آواز لگاؤ، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں دنیا بھر کے انسانوں اللہ کے حکم سے بیت اللہ بنایا ہے، اب تم اس میں طواف کرنے کے لیے اور یہاں عبادت کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اللہ نے وہ آواز مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا تک پہنچا دی، روحوں تک بھی پہنچا دی۔ جس نے لبیک کہا، جتنی دفعہ کہا اللہ اس کو اتنی دفعہ جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے حضرات فرماتے ہیں کہ جب بھی تقاضا ہو دین کا تو ہمیں اپنا نام پیش کرنا چاہیے، اللہ قبول فرما لے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، پھر وہ قربانیاں، وہ ساری قربانیاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دی تھیں، وہ ساری قربانیاں حضور نے صحابہ سے کروائی۔
جیسے انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے بھی ہجرت کی، مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور پھر واپس نہیں جانے کی۔ جیسے انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی۔ پاکستان کو چھوڑنا آسان ہے، کسی بھی دنیا کے ملک کو چھوڑ کر جانا آسان ہے، لیکن مکہ کو چھوڑنا آسان نہیں۔ وہاں سامنے بیت اللہ، غار حرا میں بیٹھ کر آپ وہاں پر غار حرا سے وہاں سامنے خانہ کعبہ نظر آتا ہے، وہ خانہ کعبہ میں عبادت کرتے تھے، سامنے اللہ کا گھر، اللہ کی رحمتیں ہر وقت سب سے زیادہ بیت اللہ میں رحمتیں اترتی ہیں، پھر تقسیم ہوتی ہیں۔ اب بیت اللہ کو چھوڑتے ہوئے آپ رو رہے ہیں۔ پھر وہاں سے آگے کر کے جب ہجرت کا حکم آیا تو وہاں جوفہ میں جب پہنچے، وہاں سے ایک راستہ مکہ مکرمہ میں ایک اور راستہ بھی جاتا ہے، اس راستے کو دیکھ کر آپ مکہ کو یاد کر کے رونے لگے۔ اس وقت کی آیتیں نازل ہوئیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات جس نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے آپ کو پھر یہاں واپس لے کر آئیں گے، آپ کو ہم واپس لے کر آئیں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ اسی وقت خوشخبری سنائی۔ اس لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتے ہوئے رو رہے تھے کہ مجھے تم سے جدائی پسند نہیں کی، تمہارے رہنے والوں نے مجبور کر دی۔ پھر وہاں سے ہجرت کی اور پھر کسی کو واپس نہیں، مکہ فتح ہو گیا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ میرا شہر، یہ مکہ میں میرا گھر تھا، میرا گھر مکے میں، مجھے واپس دلوا دیجیے۔ آپ نے فرمایا قریب آؤ اور فرمایا جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے اس کو نہ مانگو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں میں گھر لے کر دوں گا۔ مکہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ چنانچہ وہ چھوڑ دی۔ پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام جب حج عمرے کے لیے وہاں جاتے تھے، جو مکہ چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ اپنا چہرہ دوسری طرف، جب اسی گلی میں سے گزرتے تھے، مکے میں چھوٹا سا شہر تھا، جب اسی گلی میں سے گزرتے جس میں اپنا گھر تھا تو اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے اور ساتھیوں کو کہتے تھے کہ جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے اب اس کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ وہاں واپس نہیں گئے، مکہ مکرمہ کوئی بھی واپس نہیں گیا۔ پھر جیسے انہوں نے ہجرت کی تھی، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ جیسے وہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے، ایسے صحابہ کرام بھی تھے۔ پہلی تلوار جو اسلام میں اٹھی ہے وہ غزوہ بدر میں جب لڑائی اللہ جل شانہ کی طرف سے اجازت ملی۔ اب وہاں پر کیا تھا، بدر میں صورتحال کیا تھی کہ آج رشتہ داروں سے لڑیں گے، قوم سے لڑے گی، برادری سے لڑے گی، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا رشتہ داروں کی محبت زیادہ ہے۔ عرب لوگوں کے اندر اپنے قبیلہ قوم کا تعلق بہت زیادہ ہوتا تھا، اجمیوں میں اتنا نہیں ہوتا، ان میں بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے وہ مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی ایسے ان کی حفاظت کرتے تھے قبیلے کے تعلق اور اس کی۔ اب بدر کی لڑائی میں اب رشتہ داروں کے سامنے کھڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی پہلی صف میں، ان کا بیٹا کافروں کی پہلی صف میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں، ان کے بھائی عقیل وہاں، حضور خود یہاں، چچا عباس وہاں، اسی طرح سارے رشتہ دار، حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہاں، ان کے والد وہاں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہاں، ان کے دونوں بھائی وہاں، عتبہ شیبہ کافروں کے جرنیل، ان کے بیٹے حضور کے ساتھ۔ آج رشتہ داروں سے لڑیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا رشتہ داروں کی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے بعد میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے لیکن میں باپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو اللہ کی قسم نہ چھوڑ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ سب ہمارے ارادے سے ہو رہا ہے۔ یہ دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شکلوں سے یہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں اور اسباب سے وجود میں آ رہی ہیں، یہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے اور اتنی کثرت سے ایسے ہوتا ہے کہ جو چیزوں کے اسباب اللہ نے بنائے ہیں ہزاروں سال سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن ان اسباب سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ جل شانہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں۔ صحت دوائی سے نہیں ملتی، اللہ صحت دیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، اللہ جل شانہ سے انہوں نے دعا مانگی، رب انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فرشتہ بھیجا، اس فرشتے نے آ کر پانی پر مارا تو پانی کا چشمہ نکل آیا، اس پانی کو اپنے اوپر بھی ڈال لیں اور پی بھی لیں۔ اب کوئی دوائی نہیں کھائی، دنیا کی کوئی دوائی نہیں کھائی، بس وہ پانی اپنے اوپر ڈالا اور دوائی پی، وہ پانی پی بھی لیا، اندر کی بیماریاں بھی ختم، باہر کی بیماری ایک دم وہ پانی پینے سے اور اپنے اوپر ڈالنے سے 30 سال پہلے جیسے خوبصورت جوان تھے ویسے بن گئے۔
ان کی بیوی کھانا لینے گئی ہوئی تھی، وہ جب واپس آئی انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس نے پردہ کر لیا، اس نے سمجھا تو کوئی اور ہے، میرا خامن تو بیمار تھا، بوڑھا تھا۔ اب انہوں نے پھر پوچھا کہ میرا خامن یہاں تھا، وہ کدھر چلا گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو میں ہی ہوں، غور سے دیکھو۔ پھر اللہ جل شانہ نے پوچھا کہ اولاد بھی ختم ہو گئی، ساری چیزیں چھین لی، زمینیں، سارے باغات، وہ ساری چیزیں واپس کریں یا اس جیسی اور دے دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ وہی چیزیں واپس کریں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے ان کو وہ ساری چیزیں بھی واپس کر دی، اتنی اور بھی دے دی۔ کہ کرنے والے اللہ اس کائنات میں چیزوں سے نہیں ہوتا، بادشاہوں کی مرضی بھی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی چلتی۔ فرعون اور فرعونی حکومت چاہتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، 1,00,000 سے زیادہ بچے ذبح کر دیے، لیکن اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کے دکھایا کہ فرعون کی مرضی نہیں چلتی، مرضی ہماری چلتی، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوگا۔ نمرودی حکومت چاہتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام وجود میں نہ آئے، انہوں نے ایسا انتظام کیا، نجومیوں نے ان کو بتایا کہ آج کی رات وہ عورت اور مرد ملیں گے، اس سے بچہ پیدا ہوگا۔ تو بادشاہ نے ساری عورتوں کو، شہر کے جتنے مرد تھے ان کو ایک طرف کر دیا، عورتوں کو الگ کر دیا۔ انہوں نے کہا آج رات ہم کسی کو ملنے ہی نہیں دیں گے۔ اب مردوں کے اوپر نگران ان کے والد کو مقرر کر دیا، عورتوں کے اوپر نگران ان کی والدہ کو مقرر کر دیا، اور خود نمرود درمیان میں بیٹھا۔ اب ساری نمرودی حکومت چاہتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وجود میں نہ آئیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ وجود میں آ جائیں۔ اب جب کچھ رات گزر گئی تو ان کی والدہ نے کہا کہ عورتوں کی طرف تو انتظام بہت زبردست ہے، میں ان کے اپنے خامن کو جا کر بتا دوں کہ انتظام ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ بتانے کے لیے آئیں، اپنے خامن کو بتایا کہ عورتوں کا تو کام ٹھیک ہے، اس نے کہا مردوں کی طرف بھی سارا کام ٹھیک ہے۔ اب وہ میاں بیوی تھے آپس میں، وہیں نمرود کے تخت کے پاس ہی آپس میں مل لیے۔ اب وہ جو اللہ چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ صبح کو نجومیوں نے بتایا کہ وہ تو میاں بیوی آپس میں مل لیے، کہ ہم نے تو پورے شہر کو الگ الگ کر دیا تھا کہ تمہاری مرضی نہیں چلتی، مرضی اللہ کی چلتی۔ چنانچہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب اللہ جل شانہ نے پھر ان کی پرورش فرمائی۔ جب بولنا شروع کیا، پہلی بات انہوں نے اپنی والدہ سے یہ پوچھی کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے؟ کہ تمہارا رب تو میں ہوں، تمہاری پرورش میں کرتی ہوں، تمہاری ضرورتیں پوری کرتی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تمہارا رب کون ہے؟ کہ میرا رب تو تمہارا باپ ہے، وہ میری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا میرے باپ کا رب کون ہے؟ کہ تمہارے باپ کا رب تو نمرود ہے، نمرود اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ نمرود کا رب کون ہے؟ وہ بڑی حیران ہوئی کہ تو زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے پوچھا ہے۔ تو بعد میں جب ان کے والد صاحب واپس آئے، کام کر کے شام کو واپس آئے، تو ان کی والدہ نے ان کو کہا، والد کو کہا کہ تمہارے بچے نے بولنا شروع کیا، وہ تو بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ والد سے بھی انہوں نے پوچھا کیا میرے ابا جان یہ بتاؤ کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ جل شانہ نے شروع ہی سے انبیاء علیہ السلام کی اللہ جل شانہ تربیت فرماتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری قوم ان کے خلاف، جب نوجوان ہو گئے اللہ کا حکم آیا کہ دعوت دیں۔ اب وزیر کے بیٹے تھے، وزیر کے بیٹے ہیں۔ اب اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ باپ کے بعد بیٹا وزیر بنے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام وزیر بنیں گے، عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، لیکن اللہ کا حکم آ گیا دعوت دو۔ اب دعوت دیں گے تو وزارت ختم۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے وزارت نہیں لینی، میں نے اللہ کا حکم پورا کرنا، اللہ کا حکم پورا کرنے میں کامیابی ملے گی۔ چنانچہ انہوں نے دعوت دینی شروع کر دی، اپنے والد کو بھی دعوت دیتے تھے، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان میرے پاس ایک علم آیا ہے، اللہ نے مجھے ایک علم دیا ہے جو آپ کو نہیں ملا، آپ میری بات مان لو، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی پیروی نہ کرو۔ ادھر باپ کو محنت کر کے سمجھا رہے، ادھر لوگوں کو بھی سمجھا رہے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا بت ہیں جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو؟ تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت، یہ تو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ان میں کوئی نفع ہے؟ انہوں نے کہا نفع تو کوئی نہیں ہے، لیکن
ہمارے باپ دادے ان کی عبادت کرتے تھے اس لیے ہم بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے باپ دادے اور جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ سارے گمراہی پر، سب گمراہ۔ انہوں نے کہا تم مذاق کر رہے ہو یا سچی مچی کہہ رہے ہو؟ کہاں میرا اور تمہارا رب تو اللہ، میرا اور تمہارا رب اللہ، اور میں تمہیں ان قریب بتاؤں گا کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ادھر چل کے بادشاہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، بادشاہ سے بھی نمرود سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھایا کہ اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، اللہ جل شانہ سورج کو، پہلے تو اس کو کہا کہ اللہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اس نے کہا وہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ایک قیدی، دو قیدیوں کو بلایا، جس کے چھوڑنے کا فیصلہ ہوا تھا اس کو قتل کر دیا، اور جس قیدی کو قتل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ کہ دیکھو میں نے اس کو مار دیا، اس کو زندہ کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ موٹی عقل والا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ زندہ کرنا اس کو تو نہیں کہتے، اس لیے انہوں نے موٹی دلیل دی۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے روزانہ سورج کو نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ کافر جو تھا وہ لاجواب ہو گیا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے نکال دیں، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگر ان کو میں کہوں گا تو ان کا رب مغرب سے بھی سورج نکال دے، میری تو جو بادشاہت ہے ساری ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کے پاس کوئی جواب نہیں بچا۔ تو بادشاہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، قوم کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، پوری قوم کو دعوت دیتے رہے، سوائے دو کہ کوئی ایمان نہیں لایا، ایک ان کی بیوی اور ایک ان کا بھتیجا لوط علیہ السلام، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اللہ کے حکم پر دعوت دے رہے ہیں۔ پھر ایک دفعہ عید کا دن تھا، ان کی ساری قوم والے کھیل میں چلے گئے، ان کا جو بت خانہ تھا، بتوں کے سامنے وہ کھانے رکھ کر جاتے تھے، یہ برکت والے ہو جائیں گے، کھیل سے واپس آ کر وہ کھانے لے کر کھایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن کوئی تھا ہی نہیں، سارے کھیل پر گئے ہوئے تھے عید کے دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیے، ساروں کی، کسی کی ناک توڑ دی، کان توڑ دیے، ان کے چہرے کو توڑ دی۔ عید کے دن سارے ان کے بتوں کو توڑ دیے۔ جو بڑا بت تھا، عید کے دن سارے کھیل پر جاتے تھے تو وہ سب کھیل پر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑ کر بتوں کو، بڑا جو بت تھا اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا، ایسے لگے کہ اس بڑے بت نے ناراض ہو کر سب کو توڑا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس آئے، وہ جب لوگ واپس آئے اپنے بتوں کے پاس، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سب آج ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کیا؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ وہ جو نوجوان ابراہیم ہیں وہ ہمیشہ ان کی برائی بیان کرتے ہیں، انہوں نے ہی کیا ہوگا، کہ بلا کر لاؤ، ساری قوم کے سامنے بلا کر لائے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو قانون یہ ہے کہ آلہ قتل جس سے برآمد ہو وہ مجرم ہوتا ہے، جس کے پاس آلہ قتل مل جائے وہ مجرم، تو آلہ قتل تو اس بڑے بت کے پاس ہے، لگتا ہے کہ اس نے ناراض ہو کر اسی نے سب کو توڑ دیا، تم ان سے پوچھ لو نا۔ پھر وہ ان کو سمجھانے چاہتے تھے کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، بول ہی نہیں سکتے، ان کو کیوں خدا بناتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے ان معبودوں سے پوچھ لو نا کس نے ان کے ساتھ یہ حشر کیا ہے۔ تو وہ سارے سر جھکا کر کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ ہمارے خدا تو بول نہیں سکتے۔ تو فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ستیہ ناس ہو جائے تمہارا اور تمہارے ان معبودوں کا، جو بول بھی نہیں سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اب وہ کہنے لگے، سارے سمجھ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑا ہے، انہوں نے کہا ان کو پکڑ لو اور ان کو ایک بہت بڑی آگ کے اندر جلاؤ تاکہ پتہ چلے کہ جو ہمارے معبودوں کو چھیڑے ہم اس کو کیسی سزا دیتے ہیں۔ بہت بڑی آگ تیار کی، لوگ منتیں مانتے تھے کہ میں ٹھیک ہو گیا تو میں 10 من لکڑی ڈلواؤں گا، کوئی کتنی، اتنی بڑی آگ جلائی کہ وہ اوپر سے پرندہ بھی اگر گزرے تو جل کر اس کے اندر آ جائے۔ اب وہ پریشان ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالیں گے کیسے، جو قریب جائے گا وہ بھی جل جائے گا۔ تو شیطان نے ان کو آ کر سمجھایا کہ منجنیق بناؤ، منجنیق سے پتھر، جیسے توپ ہوتی ہے، پتھر پھینکتے تھے قلعے پر دور سے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھا کر اس کے اندر پھینک دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری وقت میں بھی انہوں نے سمجھایا کہ اب بھی مان جاؤ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ،
یہ آگ تو کچھ بھی نہیں، اللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ تو میرے ساتھ ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سارے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، اے اللہ ایک ہی دنیا میں آپ کا خلیل ہے، اس کو آگ میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا فرشتوں کو اچھا جاؤ اگر وہ تم سے مدد لے تو مدد کر دو۔ اب فرشتے آئے، جبرائیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو ابھی وہ ہوا میں تھے، جب آگ میں پھینکا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ ابراہیم میں جبرائیل ہوں، یہ ہواؤں کا فرشتہ، یہ پانی کا فرشتہ، اگر آپ حکم دیں تو ہوا اس کے اوپر، ان کے اوپر یہ ساری آگ اڑا کر ہم انہی کے اوپر ڈال دیں گے، اور یہ پانی ڈال کر ہم ساری آگ کو بجھا دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، اما الیک فلا، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، اللہ کی مدد کی مجھے ضرورت ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ مجھے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اب اللہ جل شانہ نے جب دیکھا کہ یہ تو فرشتوں سے بھی مدد نہیں لیتے، کسی بھی مخلوق سے مدد نہیں لیتے، پھر اللہ جل شانہ نے فرشتے نہیں بھیجے، براہ راست آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ شروع میں جب فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا تو وہ آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں سردی لگتی تھی، ایک رسی تو اوپر سے جلا دی لیکن جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اللہ نے آگ کو جلانے سے منع کر دیا۔ اللہ جو چاہے، جس چیز کے اندر جتنی خاصیت ہے، اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ٹھنڈک سے تکلیف ہونے لگی، پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا وہ سلامتی والی، تو پھر ٹھنڈک میں کمی آ گئی۔ اللہ جل شانہ نے حکم دی، اب پوری دنیا میں وہ ساری صفات ایمان و تقوی کی وہ ساری چیزیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں اور اللہ ہمیں ذریعہ بنائے ساری انسانیت کی ہدایت۔ تھوڑی سی محنت پر اللہ کتنے بڑے بڑے نتیجے ظاہر فرماتے ہیں۔ اللہ جل شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت جس زمانے میں بھی آپ کے طریقے پر ہوگی، اللہ وہی نتیجہ ظاہر فرمائیں گے جو حضور کے زمانے میں ظاہر فرمایا تھا۔ وہ کیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأينا الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، اب آپ دیکھ رہے ہیں لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو دکھا رہے ہیں، افراد تو آج کل بھی داخل ہو رہے ہیں، اللہ جل شانہ وہ منظر بھی قائم فرمائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، عزت کلمہ لا الہ الا اللہ عزتوں کے لیے آیا، عزتیں دینے کے لیے آیا۔ جب ہم اس کے تقاضوں پر پورا چلیں گے تو پھر اللہ وہی مددیں اور نصرتیں اللہ کی ہمارے ساتھ ہوں گی جو نبیوں کے ساتھ، نبیوں والی مدد کے وعدے، جیسے ان کے سارے مسئلے دعاؤں سے حل ہوتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری، جب دعا کی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم تو اتنے عرصے سے تمہاری دعا کی انتظار کی۔ جب دعا کی کہ اللہ ہم تو شفا کے لیے جب دعا کی فوراً فرشتہ بھیج، ہم تو دعا کی انتظار میں تھے۔ فرشتے نے پر مارا، پانی نکل آیا کہ اس کو اپنے اوپر ڈال لو، پی لو، اس کو اپنے اوپر ڈال لو۔ اب اس پانی کو پیا، کوئی دوائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، لیکن اللہ کا امر ہے، اور وہ پانی اپنے اوپر ڈالا، اس پانی کو پیا تو 30 سال پہلے جیسے نوجوان تھے ایسے خوبصورت نوجوان بن کر گئے۔ اب بیوی کھانا لینے گئی ہوئی تھی، وہ واپس آئی، اس نے فوراً پردہ کر لی، تو کوئی نوجوان بیٹھا ہوا ہے، میرے خامد تو اتنے بیمار تھے۔ پھر اس نے پردے کے پیچھے سے پوچھا کہ میرے خامد بیمار ایک آدمی کا یہاں پڑا ہوا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ غور سے دیکھ رہی ہوں۔ پھر اللہ جل شانہ نے پوچھا کہ وہ جو بیٹے اور وہ ساری چیزیں اور وہ نعمتیں ساری ہم نے چھین لی تھی امتحان کے طور پر، وہی واپس کریں یا اس جیسی اور دے دیں؟ کہ اللہ وہی واپس کر دیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے وہ بھی دے دیا، اتنا اور بھی دے دیا تاکہ دیکھنے والوں کو، عقل والوں کو پتہ چلے کہ اللہ کیسے نوازتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام دعا سے سارے مسئلے حل۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ فرعون کی حکومت کو، ان کی حکومت کو ختم کرنے، اللہ نے ان کی دعا سے سارا مسئلہ ہے۔ تو دعاؤں سے، اللہ دعاؤں سے کرنے، دعا سے اپنے سارے مسئلے ہیں۔ جب ہمارے ایمان اور اعمال پر جب ہم محنت کریں گے تو اللہ کی وہ مدد اور نصرتیں جو ان کے ساتھ تھی وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگی۔